دوستوں ابھی مجھے پاکستان میں کراچی میں خاص طور پر مختلف مقامات پر مختلف نوجوانوں سے انٹریکشن کا موقع ملا، لیکن یہاں جو بات میں نے ماضی کے مقابلے میں مختلف محسوس کی وہ تھی نوجوان پاکستان سے متعلق اور جناح صاحب سے متعلق ایک غیر معمولی حد تک ناقدانہ یعنی تنقید پر مبنی بلکہ مخالف بیانیاں بتاتے ہوئے نظر آئے۔ ماضی میں نے کبھی جناح صاحب یا پاکستان سے متعلق اس انداز سے گفتگو نہیں سنی تھی نوجوانوں سے، کیونکہ پاکستان میں ظاہر ہے ریاست ایک خاص طرح کا نیریٹو ہی پروموٹ کرتی ہے اور اس پر میں ابھی بات بھی کرتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے، لیکن یہ بات میرے لیے تھوڑے سے اچنبھے کا باعث تھی۔ گو کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو نوجوانوں میں مجموعی مایوسی کا سا ایک عنصر ہے، بے بسی کا سا عنصر ہے کہ ان کے رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی زندگی اور ان کا مستقبل پاکستان میں محفوظ نہیں ہے، ایک جو مجموعی مایوسی ہے، the sense of failure اور sense of unfunctioning state وہ تو ہے، لیکن یہ بیانیہ پھیل کیسے رہا ہے، اس کے درپردہ کیا حقائق ہیں اور اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں، اس پر آج تفصیل سے بات کرنی ہے۔ یہ بات جو میں کر رہا ہوں نا، یہ کسی سیاسی جماعت سے متعلق نہیں ہے، یہ بہت ہی علمی بات ہے، اس کو سکون سے سنیے اور کوشش کیجئے کہ اسے خود ڈائجسٹ کیجئے، اس پر غور و فکر کیجئے، کیونکہ جو آج باتیں کہہ رہے ہیں ہم، ان باتوں کا بوجھ آپ نے بعد میں اٹھانا ہے۔ صاحب سب سے پہلے تو یہ بات کہ جناح صاحب ہوں یا پاکستان ہوں، یہ کہانیاں ریاست نے بنائی ہیں، اور بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ کہانیاں کیوں بنائی گئی ہیں؟ یہ کہانیاں اس لیے بنائی گئی ہیں کیونکہ معاشرہ کوئی بھی ہو، ریاست کوئی بھی ہو، اس کا سب سے بنیادی نقطہ جو اس کے لیے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نظم یا آرڈر۔ یعنی ریاست جتنی بھی کہانیاں وہ فیک ہوں یا درست، یعنی غلط کہانیاں ہوں، قصے ہوں یا حقائق پر مبنی کہانیاں ہوں، وہ تمام کہانیوں کی درپردہ ایک ہی عنصر ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے آرڈر پیدا کرنا، یعنی ایک معاشرے کا قیام جس میں مختلف افراد، ان کا تعلق مختلف نسلوں، مختلف اقوام سے ہو سکتا ہے، وہ مجموعی معاشرتی دھارے کا حصہ اس طرح سے بنے کہ وہ اپنے اپنے افعال انجام دیں، لیکن وہ مجموعی طور پر اس ایک معاشرے میں اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس بھی کریں۔ گلگت سے لے کے نیچے کراچی تک یا پشاور سے لے کے مکران تک لوگوں کو یہ احساس دلانا ذرا ایک بڑا کام ہے، اس کے لیے آپ کو کہانیاں درکار ہوتی ہیں۔ پاکستان ایسی ہی کہانی ہے، اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کہانیاں جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں سے مطابقت رکھتی ہیں، ان کی اس کہانی اور لوگوں کی ترقی کے درمیان ایک رابطہ ہوتا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ پاکستان سے متعلق کہانیاں تو بنائی گئیں نظم کے لیے، لیکن ان کہانیوں کا عام افراد کی زندگیوں پر کوئی خاص فرق پڑا نہیں، اور یہی مایوسی ہے جو ان کہانیوں پر سوالات پیدا کر رہی ہے۔ لیکن سوالات پیدا ہونا تو بری بات نہیں ہے، میں تو خود گفتگو کا آدمی، اچھی بات ہے، جناح صاحب پر بھی سوال ہونے چاہیے، علامہ اقبال پر بھی ہونے چاہیے، پاکستان پر بھی ہونے چاہیے، پاکستان کے قیام پر بھی ہونے چاہیے، یہاں تک معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب آپ ایک کہانی گراتے ہیں، کہانی توڑتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی دوسری کہانی بھی موجود ہے؟ کیونکہ اگر کہانی توڑی آپ نے اور کہانی آپ کے پاس نئی موجود نہ ہوئی تو پھر صرف تناؤ ہوگا، افراتفری ہوگی اور انتشار ہوگا۔ پاکستان آپ نے ہندوستان توڑ کے بنایا، ہندوستان کی ایک کہانی تھی، آپ نے پاکستان کی کہانی گڑھ لی، پاکستان کی کہانی آپ نے گڑھ لی، ایک نیا ملک بن گیا۔ اگر آپ پاکستان اور اسی طرح بنگال میں بھی پاکستان کی کہانی توڑ کے بنگال کی کہانی بنا لی گئی، میں پھر بتا دوں، میں اس پر درست اور غلط کی بھی بات نہیں کر رہا، درست اور غلط کی کہانی بالکل مختلف ہے، کہانی کی میں بات کر رہا ہوں۔ بنگال کے لوگوں نے اپنی کہانی بنائی اور بنگال الگ ہو گیا پاکستان سے، وہ اپنی کہانی کو درست سمجھتے ہیں، آپ ان کی کہانی کو غلط اور اپنی کہانی کو درست سمجھتے ہیں دونوں کہانیاں عام بات، لیکن یہ ہے کہ وہ کہانی تو تھی۔ لیکن حال ہی میں جب بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت گرائی گئی تو وہاں سب سے عام اور خوفناک چیز جو دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ مجیب الرحمان کے مجسمے توڑے گئے، مجیب الرحمان کی تصاویر ان کی تضحیک کی گئی، اور مجیب الرحمان سے متعلق انتہائی غیر معمولی حد تک ناقدانہ بلکہ تضحیک آمیز جملے بازی ہمارے سامنے آئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے دوستو کہ اس کا واضح مطلب ہے کہ بنگلہ دیش میں جو کہانی تھی اس کہانی پر سوالات پیدا ہو گئے،
اور جب کہانی پر سوالات پیدا ہو جائیں تو عمومی طور پر اس خلا کو بھرنے کے لیے آپ کو ایک اور کہانی درکار ہوتی ہے۔ اس وقت وہ کہانی جناح صاحب اور پاکستان کی صورت میں وہاں پیدا کی جا رہی ہے کہ کچھ تو ہو، کہ نظم پیدا ہو۔ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں، یعنی 70 سال کی تاریخ میں، بنگلہ دیش جو علاقہ ہے وہاں پر پہلی دفعہ آپ نے دوبارہ سے، یعنی بنگلہ دیش میں پچھلے 50 سال میں پہلی دفعہ وہاں دوبارہ سے جناح صاحب کی سالگرہ کے بھی جشن منائے جا رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے، پاکستان سے متعلق بھی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے ساتھ تجارتی رابطوں پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، فلمیں بھی ایکسچینج کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ کہانی ٹوٹ چکی ہے بنگلہ دیش کی۔ بنگلہ دیش میں جو بنیادی کہانی تھی قوم پرستی کی یا مجیب الرحمان کی، وہ کہانی تو آپ نے توڑ دی اور اب آپ کے پاس کوئی کہانی ہے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں عدم استحکام ہوگا، انتشار ہوگا، کشیدگی ہوگی اور بے یقینی ہوگی۔ اب آئیں پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان جب بنا تو پاکستان میں اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام اقوام ان کو جوڑا جاتا کانسٹیٹیوشنل ایک دھاگے سے، لیکن یہ نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں ایک خاص طرح سے ایک بیانیہ بنایا گیا، اسلامی جمہوریہ بنایا گیا، اور اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے آپ کو جناح صاحب کو ٹوپی پہنانا پڑی، آپ کو علامہ اقبال ان کے سر پر بھی آپ کو حکیم الامت کا تاج رکھنا پڑا۔ یہ تو نہیں بتایا آپ نے بچوں کو کہ یہاں جرمنی میں ہی علامہ اقبال وہ ایما کے گھر کیسے رہتے تھے، نہیں بتایا۔ آپ نے یہ بھی نہیں بتایا بچوں کو کہ جناح صاحب وہ جب ایک طرف بیکن کے سینڈوچ کھاتے تھے یا شراب پیتے تھے تو وہ اسلامی جمہوریہ کیسے بنا رہے تھے، یہ بھی نہیں بتایا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تو نہیں بنایا، آپ نے ایک الگ سے ایک جناح صاحب کا کریکٹر ڈیولپ کیا، آپ نے علامہ اقبال کا کریکٹر ڈیولپ کیا، اور آپ نے پاکستان کا بھی ایک کریکٹر ڈیولپ کیا۔ اصولی طور پر تو پاکستان کو ایک اقلیتی اقوام کا ایک مضبوط قلعہ بنانا تھا، جہاں پر مختلف اقوام، آپ دیکھیں نا پاکستان وہ ایک عجیب و غریب ملک ہے جس میں تمام بسنے والی اقوام ٹوٹی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر آدھے بنگال کے لوگ ٹوٹے ہوئے تھے، آدھا بنگال وہاں، آدھا بنگال یہاں، یعنی بنگالی قوم ٹوٹی ہوئی تھی، سندھی قوم ٹوٹی ہوئی تھی، پنجابی قوم ٹوٹی ہوئی تھی، پشتون قوم ٹوٹی ہوئی تھی، اور بلوچ قوم ٹوٹی ہوئی تھی۔ پاکستان منقسم قوموں کا ملک تھا، کشمیری ٹوٹے ہوئے تھے۔ ایسے میں اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں ایک مضبوط دھاگے کے ذریعے پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کے ذریعے تمام اقوام کو اکٹھا کیا جاتا، لیکن یہاں ایسا نہیں کیا گیا۔ یہاں پر ایک فیک قسم کا ایک کہانی بنائی گئی، اور وہ کہانی یہ بنائی گئی کہ ہم ایک اسلام کا قلعہ ہیں، اردو ہماری زبان ہے۔ اردو کسی قوم کی زبان نہیں تھی، لیکن اردو ہماری زبان ہے، اردو ایک قوم کی زبان ہے، یعنی ایک نئی قوم تخلیق کی گئی جس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ پاکستان کوئی قوم تو نہیں تھی، پاکستان تو اقوام کا ملک تھا، کئی قوموں کا، لیکن کہا گیا کہ پاکستان ایک قوم ہے اور اس قوم کا ایک مذہب ہے۔ حالانکہ پاکستان میں تو کئی مذاہب تھے، لیکن اس قوم کا ایک مذہب ہے۔ پاکستان کو بھی اسی طرح سے ٹوپی پہنائی گئی اور اس انداز سے ایک جعلی بیانیہ بنایا گیا، لیکن ظاہر ہے مقصد تو ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہاں پر آرڈر پیدا کیا جاتا، اور اس آرڈر نے کسی حد تک سرو بھی کیا، لیکن اس آرڈر میں موجود خرابیاں وہ دھیرے دھیرے واضح ہوتی چلی گئیں، اور آج اس وقت ایک مایوسی ہے جو ان کہانیوں پر پیدا ہونے والے سوالات کا نتیجہ ہے۔ یہ ہیں بنیادی معاملات، لیکن کہانی یہاں تک رکتی نہیں ہے، کہانی اس سے آگے بڑھتی ہے، کیونکہ اس سے کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر نوجوان ہے، وہ جناح صاحب کو یا علامہ اقبال کو یا پاکستان کی تخلیق کو وہ کوشچن کر دیتا ہے، تو بنیادی سوال پھر کیا پیدا ہو جائے گا؟ بنیادی سوالات پیدا ہوں گے کہ کیا پاکستان قائم رہے گا یا تقسیم ہو جائے گا؟ کیا پاکستان کوئی فعال ریاست بن بھی سکے گا یا نہیں بن سکے گا؟ کیا پاکستان اسی طرح اشرافیہ کے مفادات کی نظر ہو جائے گا یا کچھ آگے بہتری کی چانس؟ پہلی بات تو یاد رکھیے کہ زمین پر جب لکیر کھنچ جاتی ہے، نہ وہ آسانی سے کھنچتی ہے، نہ وہ آسانی سے ختم ہوتی ہے۔ جغرافیائی لکیریں آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان بنا، وہ کن حالات میں بنا، بننا چاہیے تھا، نہیں بننا چاہیے تھا، میں اس دور میں ہوتا تو میں پاکستان بننے کی مخالفت کر رہا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ تقسیم وہ سیاسی گفتگو کے ناکامی کا نام ہے۔ اگر اس دور میں رہنما، ہندوستان کے رہنما، وہ کوئی ایسا راستہ نکال لیتے جس میں تقسیم نہ ہوتی یا تقسیم رک جاتی اور تمام لوگ، تمام ہندوستان کے لوگ وہ اکٹھے رہ سکتے، بہت آزادی کے ساتھ رہ سکتے، تو وہ زیادہ بہتر راستہ ہوتا۔ مسلمان بھی 3 حصوں میں نہ ٹوٹتے۔ ادھر اس وقت پاکستان میں مسلمانوں کی تعداد دیکھیں، بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی تعداد دیکھیں، اور ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد دیکھیں تو قریب 70 کروڑ 75 کروڑ کے قریب بنتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو مجموعی طور پر ہندوؤں کی تعداد ہے وہ 90 95 کروڑ بنتی ہے، تو مسلمان کوئی بہت بڑی اقلیت تو، بہت چھوٹی اقلیت تو نہیں تھے، بہت بڑی اقلیت تھے۔
اقلیت تو تھے لیکن دوسرے نمبر پر سب سے بڑی ایک طاقت بھی تھے، اور اسی انداز سے مختلف علاقوں میں جو کنسنٹریشن تھی مسلمانوں کی وہ ایسی موجود ہوتی کہ یہاں جھگڑے نہیں ہوتے، ایک خاص طرح کا جو بیلنس تھا موجود تھا، لیکن وہ آپ نے بیلنس توڑ دیا، مسلمانوں کو بھی توڑ دیا، ہندوستان کو بھی توڑ دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہندوستان میں فرقہ واریت، مذہب پرستی اس میں اضافہ ہوا، انتہا پرستی میں اضافہ ہوا، اور آج دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوتوا ہے اور پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں وہ مسلم شدت پسندی اپنے زوروں پر ہے۔ خیر، اہم بات لیکن یہ ہے کہ اس دور میں تقسیم ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سوال ایک طرف رکھ دیں تو اب کیا کریں؟ 74 سال کے بعد، 77 سال کے بعد یہ سوال نہیں بنتا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ جو بن گیا ہے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کو فعال کیسے کرنا ہے۔ یہ اب واپس تو ہندوستان میں نہیں جا سکتا۔ اگر ہندوستان یا مستقبل میں کوئی آپ جنوبی ایشیائی کوئی یونین میں بناتے ہیں یورپی یونین کی طرح، تو وہاں پر بھی پاکستان کو ایک اینٹی کے طور پر ہی داخل کرنا ہوگا نا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے عقل کو ہاتھ ماریں اور کسی طرح سے اس ملک میں جتنی اقوام بستی ہیں ان کو کانسٹیٹیوشنل انداز سے جوڑیں، کیونکہ اگر کانسٹیٹیوشنل انداز سے یہ نہیں جڑتی اقوام اور پنجاب کی بالادستی ختم نہیں ہوتی بلکہ تمام قومیں ان کو برابر کی ریپرزنٹیشن نہیں ملتی، اس وقت تک یہ پاکستان انتشار کا شکار رہے گا۔ پنجاب کی بالادستی کے چکر میں اور پنجاب میں فوجی بالادستی اس کے قائم رکھنے کے چکر میں آپ نے ملک کے جو بنیادی ہیں جڑیں ہیں وہ ہلا کر رکھ دی ہیں، بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کو کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، وہ مینڈیٹ کسی کا بھی ہو۔ میں ذاتی طور پر عمران خان سے بہت اختلاف رکھ سکتا ہوں، میرا رائٹ ہے، پولیٹیکل رائٹ ہے، اور اس کا میں اظہار کرتا رہوں گا، کرتا رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ عاطف توقیر اگر عمران خان کو پسند نہیں کرتے لیکن پاکستانی قوم میں سے اکثریت ان کو ووٹ دیتی ہے تو عاطف توقیر کی رائے کو اہمیت ہو یا اوپر بیٹھے ہوئے چند افراد کی رائے کو، میں بالکل غلط بات ہے۔ مینڈیٹ کو آپ کو ہر حال میں تسلیم کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی مثال کے طور پر اکثریت ہے ان کی جماعت کی، اصولی طور پر ان کو حکومت سازی کے لیے آگے آنا چاہیے تھا۔ ان کی اپنی جماعت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اگر عمران خان کو واقعی نکالنا ہوتا تو بڑا آسان تھا، پیپلز پارٹی نے ان کو آفر دی تھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کرتے، حکومت بناتے، عمران خان کو باہر نکالتے، اور اگر پسند نہیں تھے انتخابات اور لگتا تھا کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو نئے انتخابات، اسمبلی توڑ کے نئے انتخابات کروا دیتے، لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا۔ خیر، اہم بات لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی ہونی چاہیے، پاکستان میں قومی اسمبلی کی بجائے سینٹ کی بالادستی ہونا چاہیے، یعنی جس میں تمام صوبوں کی مناسب اور برابر نمائندگی ہو۔ پاکستان میں پنجاب اس کو قریب نصف آبادی بنتی ہے پاکستان کی، اگر آپ آبادی کے اعتبار سے کریں گے تو ظاہر ہے پنجاب کی بالادستی بن جائے گی خود بخود۔ اس سے بہتر ہے کہ پاکستان میں اقوام ان کو برابر کی اور مناسب وہ نمائندگی دی جائے، اور وہ سینٹ اس کا بہترین ظاہر ہے۔ امریکہ کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے، امریکہ میں بھی اسی طرح آبادی کے اعتبار سے بڑی اور چھوٹی ریاستیں ہیں، اور ایسے میں امریکہ میں بھی انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ سینٹ وہاں پر بالا ہے، تو ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں اگر کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے تو اس کو ڈیموکریسی کے تحت چلایا جائے۔ فوج جب تک ملک میں بڑے فیصلے کر رہی ہے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بدقسمتی دیکھیے کہ شروع سے لے کے اب تک فوج بالادست رہی ہے کانسٹیٹیوشن کی بجائے، یعنی کانسٹیٹیوشن کی بجائے آپ نے فوج کے ذریعے ملک کو جمع رکھنے کی کوشش کی ہے، فوجی طاقت کے ذریعے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان میں فوج کے خلاف نفرت بھی بڑھی ہے، فوج نے اپنا کام بھی درست نہیں کیا، فوجی کاروبار تو بنے لیکن پاکستان کا کاروبار، شہری کاروبار وہ ٹوٹ گیا، پاکستان کے ادارے فوج نے نہیں بننے دیے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت پاکستان اندرونی طور پر ایک خلفشار کا شکار ہے۔ حل کانسٹیٹیوشنل دائرے کے تحت فوج اپنا وہ کام کرے جس کو کرنا ہے۔ یہ بنیادی طرز کی بات ہے، اگر یہ نہیں کرتے تو آپ اسی طرح پاکستان کو غیر فعال ہی دیکھیں گے۔ آپ کی رائے میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ ضرور بتائیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ آداب۔